پیچھے شنوال بھی تائی جان کو بہلاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ شنوال کمرے میں آیا تو زرشے ملازمہ کے ساتھ کھڑی بے یقینی سے اس کے کمرے کو نہار رہی تھی۔ شنوال نے ہاتھ کے اشارے سے ملازمہ کو باہر جانے کا کہا اور خود دروازہ لاک کرتا زرشے کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا۔ زرشے دروازہ بند ہونے کی آواز پر ڈر سے اچھلی تھی۔ جیسے ہی رخ موڑا، شنوال خان کو دیکھ اسے بیتی رات پوری جاذبیت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں سمانے لگی۔ لگتا ہے بیگم ابھی تک میرے حصار میں مقید دنیا بلائے بیٹھی ہیں۔ شنوال کا انداز سپاٹ تھا جبکہ آنکھوں میں چھپی شرارت بڑی بلی لگ رہی تھی۔ آپ کو اپنے بارے میں خوش فہمی ہے سائیں؟ میں تو دیکھ رہی تھی کہ خان حویلی میں اور مزید کتنے بے ضمیر لوگ ہیں جو اپنے اصل رنگ چھپائے بیٹھے ہیں۔ زرشے اسے دیکھتی بے خوف انداز میں بولی تھی۔ دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ بہت بے باک ہیں بیگم، اظہار کے معاملے میں لگتا ہے جلد ہی گائل کر دیں گی۔ شنوال اس کے سرخ ہوتے گال پر دھیرے سے اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ زرشے کی سسکی سے بندھی تھی۔ شنوال نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو اپنے ہونٹ کاٹتی خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں موجود اس کی شرٹ پر زرشے کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ شنوال خان نے ایک قدم کا فاصلہ بناتے اسے اپنی خوشبو کے حصار میں آزاد کیا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ مزید ایک لمحہ اس ساحرہ کے قریب رہا تو سیل اختیار سے جاتا رہے گا، لیکن وہ ان لمحوں کو کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا۔ شنوال کے دور ہونے پر زرشے نے سکھ کا سانس لیا اور وہاں سے جانے کو تولنے لگی۔ مجھے پتہ ہے آپ کو کافی جلدی رہتی ہے ہر کام کی، پر فی الحال اپنے گال پر مرہم لگائیں۔ میں نہیں چاہتا میرے علاوہ کوئی بھی آپ کے چہرے کی سرخی کا باعث بنے۔ زرشے اس کی بے باکی پر جلتی کرتی اس کے ہاتھ سے ٹیوب چھپٹنے کے سے انداز میں لے چکی تھی۔ شنوال اس کی دکھتی رنگت پر بمشکل اپنا کہکہ دبایا تھا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے اس کا دھیان اور تکلیف دونوں بھٹکا چکا تھا، بنا اسے محسوس کرائے۔ جب محبت پیریں بٹاتی ہے تو انسان سب سے پہلے اپنی سماعت کھو دیتا ہے، اپنی ساری حیثیت اس شخص میں منتقل کر دیتا ہے جس سے عشق ہو جائے۔ اس کی آنکھوں سے دنیا دیکھنے لگتا ہے۔ اس لیے عشق کے ہر مرحلے میں تصوف کے ساتھ تمنا شامل ہوتی ہے۔ نینا ہاتھ میں ساول خان کی تصویر ہاتھ میں تھامے اس کے نقوش میں اپنی مخروطی انگلیاں پھیرتی جیسے محسوس کر رہی تھی۔ بلا لے اپنے پاس مجھے، نہ آئے جینا راس مجھے، کیوں تو نے چھین لیا مجھ سے میرا جہاں۔ نینا کے رخسار بھیگتے جا رہے تھے۔ تکلیف اتنی تھی کہ چیخ چیخ کر روئے، اور صبر ایسا تھا کہ آہ بھی نہ نکل پائی۔ وہ چلتی ہوئی الماری کے پاس آ کھڑی ہوئی، الماری کھولتے اس کی بلیک شرٹ نکالتی اپنے سینے سے لگا گئی۔ ہاں، اس کمرے کی ہر چیز میں اس شخص کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ ایک ہوئے جو جدائی کا ایسا منظر قسمت نے دکھایا کہ جس کے بعد دنیا کا ہر منظر دھندلانے لگا۔ نینا خان کی سانسوں میں بسا ساول خان جاتے جاتے اس کا وجود بے معنی کر گیا تھا۔ کیسے جینا ہے یہ بھی وہ بھولنے لگی تھی۔ گھنٹوں اس کی تصویر کو تکتی رہتی۔ نیند تو جیسے روٹھ سی گئی تھی۔ سوتے ہوئے بھی ساول خان کو خود کے قریب محسوس کرتی۔ وہ اس کی شرٹ خود سے لگا کر سوتی تو محبت کے اظہار کے شمعات بنا میرے جینے کا رخسارہ بھی مجھے سونپ گیا۔ میں سمجھتی تھی کہ تجھے عشق ہے بلا کا مجھ سے، تو جدائی کا زخم دل میں میرے کانپ گیا۔ ساول ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلتی تکیے میں دم توڑ گئی تھی۔ بس ایک بار آ جاؤ اپنی نین کے پاس سائیں، کبھی خود سے دور نہیں کروں گی، اپنی قربت کے حصار میں چھپا کر رکھوں گی، زمانے کی ساری حدود توڑ کر ساول خان کی بن کے رہوں گی، بس ایک بار۔ بے بسی سی نینا کی باری سرگوشیاں دل کو خالی کر گئی تھی، پر اس کا غم بانٹنے والا تو کب کا چین کی نیند جا سویا تھا۔ اتنی سی عمر میں وہ اپنا قیمتی اثاثہ کھو چکی تھی کہ اب کسی شے کی طلب دل میں باقی نہ رہی تھی۔ میری محبت کی کہانی سرخ پنوں پر لکھی جائے گی ساول خان، بیچ موج دھار میں مجھے لا کر چھوڑا جہاں سانس بھی لوں تو روح بھی ساتھ کھینچتی ہے۔ تم نے مجھے خود کا عادی بنایا، میرے وجود کو اپنی خوشبو سے مہکایا اور اکیلا کر گئے۔ کیوں ساول خان؟ نینا کی آہیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ بجتے دبے
کی مانند زندگی کھوتی جا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے ماں جان کو کھانا کھلایا اور سکون آور دوا دے کر سلا آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتا اس کی نظر اپنی ماں کے سرہانے رکھی اس بلیک کور والی خوبصورت ڈائری پر پڑی۔ دیکھنے میں وہ ڈائری کافی پرانی معلوم ہوتی تھی۔ ارتضیٰ تجسس کے مارے آگے بڑھا اور اس ڈائری کو اٹھا کر کھولنے لگا۔ ابھی ارتضیٰ نے ڈائری کھولی ہوئی تھی کہ قدموں کی آہٹ پر وہ اپنی ڈائری سائیڈ دراز میں چھپا چکا تھا۔ خاقان سائیں جو کسی